السلام علیکم، ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی منفرد بات شیئر کروں گی کہ انسان کا ظرف اتنا وسیع ہو کہ وہ ہر بات کو برداشت کر سکے اور اپنا رنگ نہ بدلے اور اپنا ظرف سمندر جیسا رکھے کہ دودھ کو پریشان کرو گے تو دہی بن جائے گا، تو دہی کو ستاؤ گے تو مکھن بن جائے گا، اور مکھن کو دکھ دو گے تو گھی بن جائے گا، ہے نا؟ تو دودھ سے مہنگا دہی ملتا ہے، اور دہی سے مہنگا مکھن ملتا ہے، اور مکھن سے مہنگا گھی ملتا ہے۔ مگر ان چاروں چیزوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ان چاروں کا رنگ سفید ہی رہتا ہے۔ مطلب کتنے ہی دکھ آئیں، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، اپنے اندر برداشت پیدا کرنا۔ جو انسان اپنا رنگ نہیں بدلتا نا، دنیا اس کی قدر کرتی ہے، لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس رنگ بدلتی دنیا میں اپنے اندر کی اچھائی کا رنگ کبھی مت بدلنا، اور کبھی بھی برداشت ختم نہ ہونے دینا کہ زندگی میں دکھ سکھ ساتھ ساتھ ہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے کہ موسم کیسا بھی ہو، مطلب حالات کیسے بھی ہوں، اس پر کوئی چیز اثر نہ کرے۔ اگر تو کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ثابت قدم رہ کر اس کا مقابلہ کرے اور اس کو برداشت کرے، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں۔ انسان وہی ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے اور اپنا رنگ نہیں بدلتا، خواہ لوگ کیسا بھی سلوک اس کے ساتھ کریں۔ وہ ہر چیز کو ایک حد کے اندر رکھ کر زندگی کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر کی اچھائی کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے سمندر کو دیکھا ہے؟ کبھی اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس سے متاثر ہو کر دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سمندر کا منظر دیکھ کر ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس میں بڑا امن ہوتا ہے، سب کو گہرائی میں برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا، اس میں کچھ بھی پھینکو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور باہر سے تر و تازہ رہتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ وسیع ہوتا ہے، جذبات میں بھڑکتا نہیں، اور اس کے اتار چڑھاؤ کی اپنی چال ہوتی ہے۔ آپ بھی دل کے گہرے ہو جاؤ سمندر کی طرح، اپنے اندر دکھوں کو، بہت سی چیزوں کو برداشت کرو۔ ایک بات بتاؤں، برداشت کرنا سیکھو، صبر اور صرف صبر۔ اللہ تعالیٰ کے آگے رو، مخلوق کے آگے مت رو۔ لوگوں کی سننا شروع کر دو، اپنی کہانی بیان کرنا بند کر دو۔ جانتے ہو ایسا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم آسمان سے اشرف المخلوقات کا لیبل لگوا کر آئے ہیں، سمندر بنو، سمندر بنو۔ جانتے ہو سمندر بننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سمندر وسیع ہوتا ہے اور اپنے اندر سب کچھ سمول لیتا ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے ہوتے ہیں۔ اچھوں کے ساتھ تو سبھی چل سکتے ہیں، مگر مزہ تو تب ہے کہ برے کے ساتھ بھی گزارا کر کے دکھاؤ۔ اور کئی لوگ آپ سے محبت کریں گے اور کئی لوگ آپ سے نفرت کریں گے، مطلب کچھ لوگ آپ کو پسند کریں گے اور کئی لوگ ناپسند بھی کریں گے۔ تو آپ نے سب کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اچھوں کے ساتھ بھی اور بروں کے ساتھ بھی۔ آپ کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ پر باہر کے موسموں کا کوئی اثر نہ ہو، مطلب کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو یہاں مثال سمندر کی ہے کہ اپنے اندر اتنی گہرائی رکھو کہ باہر جو بھی ہو آپ پر اثر انداز نہ ہو۔ اگر ہو بھی جائے تو آپ لوگوں کو محسوس نہ ہونے دیں۔ آپ کا ظرف اتنا ہونا چاہیے، اور حالات کیسے بھی ہوں، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، تو آپ ہر معاملات پہ پورا اتریں، اور دکھ کیسے بھی ہوں آپ اپنے اندر ہمت برداشت رکھیں، تو آپ کبھی ہار نہیں سکتے۔ جس دن آپ نے ہمت ہار دی، سب کچھ ہار دیا، تو اپنے دل کو وسیع کر لو، ہر معاملے میں برداشت پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے چہرے پر تعریف کرنے سے منع کیا ہے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کر رہے ہیں۔
صحابی کے سامنے، کیونکہ وہ اتنی قابل تعریف رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے چہرے پہ ہی اس کی تعریف کر دی، ایسی زبردست تعریف کی۔ بعض اوقات انسان کی ایسی صفت ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کروں، اور تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتے، اتنی زبردست بات ہوتی ہے کہ بلا اختیار منہ سے تعریف نکلتی ہے۔ بعض اوقات کسی بندے سے حد ہو جائے، کام بھی اس کی اچھا ہو تو دل کرتا ہے کہ اس کی تعریف کر دیں، کہ یہ تعریف اس کی کرنا بنتی ہے کہ کام ہی اس کا زبردست ہے، تعریف کے قابل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس صحابی سے کہا، تمہارے اندر دو صلاحیتیں ہیں، دو صفتیں ہیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، وہ کیا ہیں؟ فرمایا، ایک برداشت، دوسری آپ میں جلد بازی نہ ہو، سنجیدگی ہو، کہ سنجیدہ ہو کر زندگی کے ہر پہلو پر فیصلہ کریں۔ اور آج کل یہ بات عام ہے کہ اس شخص نے مجھے یہ کہا، میرا تو دل کرتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کر دوں وہ کر دوں۔ مطلب اپنے آپ میں برداشت رکھیں کہ بات جیسی بھی ہو، فوراً کوئی فیصلہ نہ کرو، بلکہ سوچو سمجھو پھر کوئی فیصلہ کرو، یعنی جلد بازی نہیں کرنی، اس سے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اگر برداشت والی کوالٹی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا، اور سب سے زیادہ یہ خوبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 23 سال کے عرصے میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرہ بدل کے رکھ دیا جس میں بت پرستی، توہم پرستی، 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے، لیکن کسی پالیسی، یہ کیسی پالیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی کہ 23 سال میں ایک ایسا معاشرہ کھڑا کر دیا، امت کو اسلام پھیلا دیا، ایک ایسی امت، ایک ایسی جماعت تیار کر دی۔ اس میں کیا ہے؟ ہر جگہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک چیز دیکھیں گے، جلد بازی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، غصے کو نظر انداز کریں، برداشت کریں ہر جگہ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھ لیں کہ کتنے سو صحابہ نے کہا کہ ہم تب تک لڑیں گے جب تک ہم اپنے دین پر فدا نہیں ہو جاتے۔ اتنا جوش، اتنا جذبہ، تو دوسری طرف صلح کے لیے شرطیں رکھی جا رہی ہیں اور سارے مسلمان کے خلاف رکھی جا رہی ہیں۔ تو کئی شرطیں نہ ماننے والی بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی، صرف جنگ کو ٹالنے کے لیے، کیونکہ جنگ کرنے سے زیادہ جنگ ٹالنے میں فائدہ تھا کہ میرے سارے صحابہ شہید ہو جائیں گے اور یہی میرا سرمایہ ہے، قربان ہو جاؤ اپنے نبی کے ہر فیصلے پہ اور تدبیر پہ۔ یہ میرے صحابہ کس سے لڑیں گے؟ وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اور برداشت سے ہی فیصلہ کیا، ان کی جانیں بچائیں۔ اور یہ لیڈر کی خوبی ہے کہ اس نے جلد بازی سے کام نہیں کیا، بلکہ ہمت اور سوچ سمجھ کر اور برداشت رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ آج کل کے دینداروں میں یہ خوبی نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں مار دو، توڑ دو، جو مرضی کرو، ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو آج سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ گھروں میں بھی اور باہر بھی ہم میں برداشت نہیں ہے، اس سے سکون بھی خراب ہوتا ہے۔ برداشت کرنا سیکھو، کئی چیز میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اپنے غصے پہ کنٹرول رکھو، اس سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، مثلا بچہ رات کو رویا کہ کوئی اسے تکلیف ہے تو اس پر ماں بھی غصہ کرتی ہے اور باپ بھی کرتے ہیں کہ یہ رو رہا ہے، یہ غلط تو نہیں ہے جس پر غصہ آئے، اور نہ غلط ہو رہا ہے کہ آپ کو غصہ آئے۔ کوئی غصے والی بات ہو تو اس پر غصہ آئے، دیکھو غلط بات پر بھی غصہ آنا چاہیے۔ بعض چیزیں تو غلط بھی نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو غصہ آتا ہے، اور بعض چیزیں اتنی غلط ہوتی ہی نہیں ہیں جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو پلیز برداشت کرنا سیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی، اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو،
کوئی کر بھی جائے تو اس پر خاموشی اختیار کر کے برداشت کر لو، کیونکہ برداشت کا بہت بڑا اجر ہے۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت یا بیماری آ بھی گئی ہے تو اسے بڑی ہمت اور حوصلے سے برداشت کرتے ہوئے صبر کرنا بڑی بات ہے۔ وہ میرا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے بہت کچھ دینے والا ہے، اور یہ صرف معاشرے میں بہت کم ہے۔ نہ تو کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ برداشت کرنا جانتا ہے۔ یہ برداشت کرنا بہت بڑی اور خوبصورت صفت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس جیسی برداشت کہاں کسی میں۔ ایک دفعہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بار بار کروٹ بدلتے رہے اور ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو آپ نے چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنا پیٹ رکھ دیا، مطلب آدھے چارپائی پر آدھے نیچے لٹک رہے ہیں۔ اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں اور پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، اسی لیے ایسا لیٹا ہوا ہوں۔ جس کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں اور جن کے منہ سے نکلے ہوئے بول کی قسم اٹھائی، جن کی کتاب کی قسم اٹھائی، اور نبی نے قمیض اوپر اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پھر کہا کہ عائشہ بھوک بہت لگی ہے۔ اما عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے دعا کریں۔ عائشہ نہیں، مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے بھی یہ امتحان دیے اور فقر میں زندگی گزاری، میں بھی اس فقر میں رہوں گا۔ اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا ہے، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کا دکھ دیکھا ہے، تاکہ آنے والی امت گلہ نہ کرے۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ راضی نہیں وہ چھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک باغ سے گزر رہے تھے، ساتھ ایک صحابی تھا، تو باغ میں کچھ کھجوریں زمین پر گری ہوئی تھیں، کسی پرندے نے چونچ سے کاٹ کر پھینکی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ کھجوریں اٹھائیں، صاف کر کے کھانے لگے اور ساتھ صحابی سے کہا آپ بھی کھاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور ہمارے دسترخوان سے کتنا کھانا کوڑے کرکٹ میں جاتا ہے، استغفر اللہ، آج 4 دن گزر گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ قربان ہو جائیں اس ہستی پر جس نے ہمارے لیے اتنا صبر اور برداشت کیا تاکہ ہم میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اور ہم میں بھی برداشت آئے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں، تنگیوں پر برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر ہم میں یہ صفت آ گئی تو سامنے والا جتنی مرضی زیادتی کر جائے تو ہم اس کی ہر بات کو خوش دلی سے برداشت کر لیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں تو آسانیاں بڑی ہیں، اور میرے رب نے بہت ساری نعمتیں، تندرستیاں، آسائشیں میں نوازی ہیں، مگر جب کبھی کوئی تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور صبر برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، باہر کے موسم جیسے بھی ہوں، مطلب لوگ جس طرح کے بھی ہوں، اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنا رنگ نہ بدلیں، بلکہ لوگوں کی باتوں کو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، سمندر کی طرح وسیع ہو جاؤ کہ اپنے دل کو اتنا بڑا کر لو کہ سیاہی ہو یا سفیدی، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور ہمت برداشت رکھنی ہے۔ یہ بہت سی خوبصورت خوبیوں میں سے ایک ہے، اس کو اپنا لیں، یقین کریں زندگی پرسکون ہو جائے گی کہ جب بہت سی باتوں پر آپ اتفاق کرو گے تو خود بخود دل میں صبر اور برداشت آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو ثابت قدم رکھے اور توفیق دے اور ہم میں یہ خوبی پیدا کر دے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو دل سے سپورٹ کریں اور لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہی
میرا چینل گرو کرے گا۔ میں آپ کے تعاون کی منتظر